لک من الاولی. وقت کی نزاکت کے پیش نظر میں بہت ہی گہرائی میں آپ کو نہیں لے جاؤں گا، سیدھی سیدھی بات عرض کرتا چلوں. لفظ ایک ہی ہے، صرف ایک لفظ آیت کریمہ ایک، مگر بہت ہی سامنے کی اگر اس کی تفسیر کی جائے تو 6 تفسیریں ہوتی ہیں. پہلی تو یہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب تیرے ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. نمبر 1. نمبر 2 وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اے محبوب تیری آخرت دنیا سے بہتر. دنیا میں کیا کیا حالات گزر رہے ہیں، آخرت دنیا سے بہتر اس لیے کہ دنیا میں تو شان محمدیت لیے ہوئے ہے اور آخرت میں تو شان محمودیت پر ہوگا. محمد وہ ہے جس پر درود بھی پڑھنے والے ہوں، جس پر تیر بھی برسانے والے ہوں. محمد وہ ہے جس کی تعریف کرنے والے بھی ہوں، اسے گالی دینے بھی والے ہوں. محمد وہ ہے جس کی راہ میں کانٹے بچھائے جائیں اور جس کے سامنے گردن بھی کٹائی جائے. مگر محمود وہ ہے کہ اپنا بھی تعریف کرے، دوسرا بھی تعریف کرے، سارے اہل محشر تعریف کرے، کوئی برا کہنے والا ہی نہ ہو. وہ ہے مقام محمود والا. نہ وہاں کوئی دشمنی اپنی دشمنی کا اظہار کر سکے گا. تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ تو کیا ہے. قیامت کے دن اسی لیے میں اکثر پوچھا کرتا ہوں محفلوں میں کہ قیامت کی ضرورت کیا ہے. قیامت کی ضرورت کیا ہے؟ کہیں کوئی یہ نہ سوچے حساب کتاب کے لیے. تو میں پوچھتا ہوں حساب کتاب کی ضرورت کیا ہے؟ وہ خدا علیم و خبیر عالم الغیب و شہادہ، اس کو کسی حساب کتاب کی کیا ضرورت؟ وہ تو سب جانتا. اور ویسے بھی 2 تو لکھنے والے لکھ رہے ہیں نا، اور کتنے پہنچانے والے پہنچا رہے ہیں. کتنا حساب کتاب چاہیے؟ حساب کتاب کے لیے قیامت نہیں دوستو، حساب کتاب کے لیے نہیں. کیا تم کو یہ اندیشہ ہے کہ اگر حساب کتاب نہیں ہوا اور قیامت ہو گئی اور جنتیوں کو جنت میں پہنچا دیا گیا اور جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو سارے جہنمی جہنم میں جا کر اسٹرائک کریں گے، انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد. حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا، حساب نہیں لیا جہنم میں ڈال دیا. کالی پٹی باندھیں گے، کالے جھنڈے دکھائیں گے، ہے دم مارنے کی گنجائش نہیں. گنجائش پھر ضرورت کیا ہے؟ وہ جسے چاہے اپنے فضل سے جنت میں پہنچا دے، جسے چاہے اپنے عدل سے جہنم میں ڈال دے. نہ اس کے عادل ہونے میں کوئی، نہ اسے ذوالفضل العظیم ہونے میں کوئی شک ہے. تو ضرورت کیا؟ دوستو جب اس ضرورت پر آپ غور کریں گے تو اس کے سوا اور کیا بات سمجھ میں آئے گی کہ اے محبوب اگر حساب کتاب قیامت نہ ہوئی ٹھیک ہے، جنتی جنت میں پہنچ جائے گا، جہنمی جہنم میں پہنچ جائے گا، مگر تجھے مقام محمود پر کون دیکھے گا؟ تیرے ہاتھ میں لوائے حمد کون دیکھے گا؟ تجھے پلسرات پر سہارا دیتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تجھے حوض کوثر پر پانی پلاتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تجھے میزان کو وزنی بناتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تمہیں اپنے گنہگاروں کو کملی میں چھپاتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تمہارے پرچم کے نیچے سارے انبیاء و مرسلین کو کون دیکھے گا؟ تو اے محبوب حساب کتاب کے لیے قیامت نہیں برپا کی گئی ہے، تیری شان محبوبیت کو دکھانے کے لیے، تیری شان محبوبیت کو دکھانے کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور شیخ الاسلام. ضرورت ہے ایک اجتماع کی، ضرورت ہے کانفرنس کی. وہ آخری کانفرنس ہوگی، اس کے بعد کوئی اجتماع نہ ہوگا. وہ میدان قیامت کی کانفرنس، میدان قیامت کا اجتماع. ضرورت ہے کہ وہاں سب کو بلایا جائے، وہاں سب موجود ہوں، کافرین بھی، مومنین بھی، موحدین بھی، مشرکین بھی، مخلصین بھی، اور منافقین بھی، اولین بھی، آخرین بھی، انبیاء بھی، مرسلین
کی آنکھ سے دیکھ لیں کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، ان کی شان محبوبیت کیا ہے، تاکہ جہنمی جہنم میں جانے سے پہلے سمجھ لے کہ ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، ہم نے کس سے دشمنی کی تھی، اور جنت میں جانے سے پہلے جان لے ہم نے کس سے پیار کیا تھا، ہم نے کس سے محبت کی تھی، ہم نے کس سے دوستی کی تھی۔ اے محبوب، یہ گالی دیتے دینے دو، یہی وہاں تعریف کریں گے، یہی وہاں تعریف کریں گے، مگر غلطی کرتے یہیں سے تعریف شروع کر دیتے تو بچ جاتے، وہاں کر رہے ہیں، اور وہاں کی بات نہیں مانی جاتی، ماننا ہے تو یہی مان لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی تسلیہ۔ یہاں تو ڈگر ڈگر نگر نگر یہ کہتے پھر رہے ہیں وسیلہ نہیں چاہیے، کسی کو وسیلہ مت بناؤ، کسی کو وسیلہ مت بناؤ، بس ڈائریکٹ ہم خدا تک تمہیں پہنچا رہے ہیں، ڈائریکٹ خدا تک پہنچا رہے ہیں۔ آج تک سمجھ میں نہیں آیا، جو شخص ڈائریکٹ آیا نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جائے گا کیسے؟ ڈائریکٹ آیا ہی نہیں ہے وہ ڈائریکٹ جائے گا؟ میں وسیلہ چھوڑو، وسیلہ چھوڑو، مگر سنو، یہاں تو وسیلہ چھوڑو، وسیلہ چھوڑو، میدان قیامت میں پہلا کام وسیلہ ہی، وہاں کام ہی شروع ہو رہا وسیلے سے۔ ارے جو وہاں بنانا ہی تھا تو یہی بنا لیتے، جو وہاں بنانا ہے تو یہی بنا لیتے، کچھ کام آ جاتا، مگر وہاں نہ مانیں گے قیامت میں، پھر نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے، ماننا ہے تو یہی مان لو۔ تو اے محبوب الآخرۃ خیر لک من الاولی، اے محبوب آپ کی آخری گھڑی قیامت دنیا سے بہتر۔ تیسری تفسیر، اے محبوب آپ کی آخری گھڑی ظاہری زندگی کا آخری لمحہ، ظاہری زندگی کا آخری لمحہ اس سے پہلے لمحات سے بہتر، پہلے لمحات سے آپ کہیں گے وہ کیا، وہ بہتر کیوں؟ دوستو، اس لمحہ نبی کو جو سکون ملا، جو اطمینان ملا، وہ اس سے پہلے نہیں تھا، وہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اور واقعے کی طرف سرسری وقت بھی نازک ہے، اس لیے سرسری نظر آپ کا جانا بوجھا واقعہ ہے، صرف توجہ میں آپ کے دلا دوں۔ حضرت ملک الموت اجازت لے کر آ گئے، نبی کی یہ شان ہے کہ فرشتے اجل بغیر اجازت کے نبی کی روح نہیں نکالتے، نبی کی روح۔ اب جب کوئی نبی کی طرف جو کو کہے تو پوچھنا تجھ سے بھی اجازت لی جائے گی کیا؟ بہر فرشتے اجل اجازت نہیں لیا، سرکار نے اجازت دی، اور اس کے بعد مضطرب اور بے چین، رب تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، مگر حکمت کے اظہار کے لیے اے جبریل پوچھو میرا محبوب کیوں بے چین ہے، محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ سرکار نے امت کی یاد کرنا، امت کی فکر، امت کی فکر، اے محبوب امت کی فکر مت کرو، اگر مرنے سے 1 سال پہلے بھی اس نے توبہ کر لی میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ پھر بھی بے چینی جا نہیں رہی، اس بیچارے کو کیا پتا کہ اس سال میری موت آئی، کہیں بغیر توبہ چلا گیا تو کیا ہوگا۔ اے محبوب 40 دن پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا۔ اب بھی فکر نہیں، 40 دن میں میری موت، یہ کسی کو کیا خبر۔ اے محبوب اگر 24 گھنٹے پہلے بھی توبہ کر لے گا، 1 دن رات پہلے بھی توبہ کر لے گا میں معاف کر دوں گا، مگر یہ کیسے پتا چلے کہ اس دن میری موت آنے والی ہے؟ تو اچانک آنے والی چیز ہے، فکر میں کمی نہیں۔ کہا جبریل مطمئن کر دو، محبوب کو مطمئن کر دو، اور کہہ دو کہ اگر نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے بھی اس نے توبہ کر لیا تو میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ مگر نبی ابھی بے چین ہے، اسے کیا پتا کہ بھی نزا کی کیفیت آ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو دھوکے میں ہو اور روح قبض کر لی جائے۔ تو محبوب فکر نہ کرو،
اگر نزا کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے اس نے توبہ کر لیا تو میری رحمت معاف کر دے گی، اور بغیر توبہ گیا تو تیری شفاعت بخشوا لے گی۔ حضور شیخ الاسلام، حضور شیخ الاسلام سرکار نے کیا کہا؟ الان تابا قلبی، الان تابا قلبی۔ ہاں اب میں مطمئن ہو گیا، اب میری امت کا معاملہ میرے حوالے ہو گیا، اب میں مطمئن ہو گیا۔ تو اے محبوب یہ گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ اب دوسری چیز، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ جب ترجمے کا رخ بدل رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں اس لیے کرنی چاہیے کہ ان کی تائید بھی حاصل ہو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آنے والی گھڑی بہتر ہے، خیر لکا آپ کے سبب سے، من الاولیٰ، وللآخرۃ آنے والی گھڑی بہتر ہے آپ کی وجہ سے، لاجلک آپ کی وجہ سے بہتر ہے پچھلی گھڑی سے۔ کس کی؟ اے محبوب آپ کے چاہنے والوں کی، آپ کے چاہنے والوں کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کی وجہ سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ اب اگر یہ سمجھنا ہے تو جا کر سیدنا خواجہ اجمیری سے پوچھو، غوث جیلانی سے پوچھو، قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو، فرید الدین گنج شکر سے پوچھو، نظام الدین محبوب الہی سے پوچھو، مخدوم سمنانی غوث العالم سے پوچھو، گنج نواز سے پوچھو، گنج شکر سے پوچھو کہ یہ سارے جو مقامات قطبیت کے، خواجگی کے، غوثیت کے، ولایت کے آپ کو حاصل ہوئے ہیں، یہ چمک کہاں کی ہے، یہ دمک کہاں کی ہے، یہ روشنی کہاں کی ہے؟ تو سب یہی جواب دیں گے، زو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، زو سے اس خورشید کی اختر میرا تابندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے، چاندنی جس کے غبارے راہ سے شرمندہ ہے، یہ ساری کرنیں گنبد خضرا کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بین تصلی علیہ۔ دینے والا کبھی خیر لک من الاولیٰ، آپ کی وجہ سے آپ کے چاہنے والوں کی آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہو جاتی۔